بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہو، دل بالکل بے چین ہو، اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہو کہ کاش کوئی ہوتا جو مجھے بالکل سیدھا، سچا اور گارنٹیڈ راستہ بتاتا، کاش کائنات کا مالک خود مجھ سے بات کرتا۔ تو آج کی کلاس میں ہم جو احادیث قرآن کے ریفرنس سے پڑھنے جا رہے ہیں، یقین مانیں یہ صرف احادیث کی کتاب یا حدیث میں لکھی گئی باتیں نہیں ہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کی روزمرہ کی الجھے ہوئے تمام کے تمام مسائلوں کا بالکل پریکٹیکل حل ہے۔ ہم فجر کی سنتوں سے لے کر رات کے تنہائی کے ان رازوں تک کی بات کریں گے جو آپ کے لائف کو 180 ڈگری تک انشاءاللہ العزیز بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی ذہنی سکون اور اپنی زندگی میں ایک جادوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزر جائے، بس جیسے رسول اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، میں ویسا ہی زندگی گزاروں اپنی، تو اگلے چند منٹ میں آپ میرے ساتھ بالکل الرٹ ہو کر بیٹھیے، کیونکہ آج ہمارے ایک پوائنٹ کو سیدھا آپ کے دل میں اتارنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21 دیکھیے، من سمع النداء فلم یجب فلا صلاته الا من عذر، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث 2064۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی اذان سنے اور مسجد میں نہ آئے، گھر میں ادا کرنے سے اس کی نماز کامل ادا نہیں ہوتی، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو تو پھر گھر میں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ دیکھیں، اذان جب آتی ہے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، شہنشاہ کائنات کا بلاوا ہے، جس پر لبیک کہنا، مسجد میں جانا ایک غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ تو بغیر کسی حقیقی مجبوری یا بیماری کے مسجد کے اندر جماعت کی نماز چھوڑ دینا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ قرآن میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 22، اثنان فما فوقہما جماعہ، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث 972۔ ترجمہ، دو یا دو سے زیادہ لوگ جماعت کہلاتے ہیں۔ دیکھیں، اب دین اسلام میں تنہائی کے مقابلے میں اجتماعیت کو بہت زیادہ پریفر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ صرف دو افراد بھی مل کر جماعت کا ثواب پا سکتی ہیں۔ اگر وہ جنگل میں ہوں، کہیں بھی کھیتی باڑی کر رہے ہوں، تو وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، ایسے اکیلے بندے کو بھی بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور اس کا بھیڑیا شیطان ہے۔ تو اس لیے نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں، کھیتوں میں ہوں، تو اذان دے کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے، اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے اپنے گیدرنگ میں دوستوں کے ساتھ کہیں بھی ہوں تو ملا کر جماعت قائم کرنے کی عادت ضرور بنائیں۔ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ۔ تو ضروری یہ ہوا کہ ہمیں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث جو مجھے یاد آئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آگے دیکھیے، حدیث نمبر 23، رکعت الفجر خیر من دنیا وما فیہا، صحیح مسلم، رقم الحدیث 1688۔ ترجمہ، فجر کی دو رکعتیں، یعنی جو دو سنتیں ہوتی ہیں فرض سے پہلے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے افضل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی دو سنتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ اس میں بہت ڈیبیٹ ہے، آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گناہ ہے اگر آپ کی نماز، ایک حدیث میں نے پڑھا، اگر آپ کو خدشہ ہو کہ گھوڑے آپ کو رون دیں گے تب بھی آپ فجر کی دو سنتیں مت چھوڑیے، فجر کی دو سنتیں ادا کریں، دنیا اور معافی ہے جو اس سے وہ سب سے بہتر ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو دنیا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے افضل ہے۔ اگر فجر کی صرف دو سنتوں کی قیمت پوری کائنات اور اس کی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، تو فرض نماز کا کیا مقام ہوگا؟ کوشش کریں، ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا، ہمیں پوری کی پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ سنتیں غیر مؤکدہ سر غیر مؤکدہ تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مؤکدہ سنتیں جو ہیں وہ آپ کو لازمی ادا کرنی ہے۔ کامیاب دن کا آغاز فجر کی پابندی سے ہوتا ہے۔ جو فجر سنبھال لیتا ہے، اللہ اس کا پورا دن سنبھال لیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے نا، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں تھا۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، فجر کے وقت فرشتے اس وقت بے شک حاضر ہوتے ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ فجر کے وقت نماز پڑھنا اور پھر قرآن ادا کرنا مساجد میں بیٹھ کر یا گھروں میں بیٹھ کر۔ تو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے اور حفاظت میں آ گیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آگے دیکھیے، حدیث نمبر 24، اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، صحیح مسلم، رقم الحدیث 20
36۔ ترجمہ دیکھیے، جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھا کرے۔ اب عبادت کا ایک ڈسپلن ہے اور ایک طریقہ کار ہے۔ جمعہ کے فرض کے بعد کی سنتیں اس مبارک دن کی عبادت کی تکمیل کا حصہ ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے جمعہ سے پہلے سنتیں ہوں، جمعہ کے بعد ہوں، وہ ضرور ادا کریں۔ پھر مسجد کے ماحول سے فوری دنیاوی کاموں کے لیے نکلنے کی بجائے کچھ وقت نوافل ہو، اذکار ہو، تلاوت ہو، وہ آپ بیٹھ کر مسجد میں کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا سکون بڑھے، تاکہ آپ کا دل لگے مسجد میں۔ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں بھی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تمہاری نماز پوری ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور قرآن میں ہے سورۃ المزمل میں وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں۔ منع نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وقت اللہ کو دینا چاہیے نا۔ جس نے 24 گھنٹے دیے اس کو ہم جا کر مسجد میں 10 منٹ نہیں دے سکتے، قابل غور ہے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں مسجد میں نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر تشریف لانے تک سنت نہیں پڑھتے تھے، پھر گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ جمعے کے بعد کچھ سنتیں چھوڑ کر وہ گھر میں جا کر ادا کرتے تھے، تو صحیح بخاری میں بھی یہ موجود ہے۔ لیکن علماء کرام بھی لکھتے ہیں کہ مسجد میں 4 اور گھر میں 2 رکعت پڑھنا سنت سے ثابت ہے، تو کوشش کرنی چاہیے فرض نماز کے بعد کچھ رکعت جا کر گھر میں ادا کریں سنت کی، یہ سنت سے ثابت ہیں۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 25، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، مسند احمد رقم الحدیث 5980۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ دیکھیں غیر موقع کی بات پھر دوبارہ آ گئی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت اور اس کی دعا سمیٹنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعت یعنی غیر موقع جو ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دن کے مصروف ترین وقت یعنی عصر میں نوافل کے لیے وقت نکالنا یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت دنیاوی کاروبار سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو کوشش کرنی چاہیے نوافل کا اہتمام، یہ نفع ہے، وہ تو آپ نے فرض ادا کی، وہ آپ کی ذمہ تھی، آگے آپ نے نفع نہیں کمایا، آپ ایسے ہی چلے گئے، تو کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر، مال، دولت سب کچھ لٹ گیا اور تباہ ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور قرآن میں بھی ہے خاص کر اس نماز کے بارے میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص کر وسطیٰ درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز مراد ہے، سورۃ البقرہ میں یہ موجود ہے۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے نوافل کا اہتمام ہو یا وہ غیر مقدس سنتیں ہوں عصر کی، وہ بھی آپ پڑھا کریں تو انشاءاللہ اس سے بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 26، ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا آتاہ ایاہ وذلک فی کل لیلہ، رقم الحدیث 14291۔ ترجمہ، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رات قبولیت کا ایک گولڈن ٹائم رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی پریشانیوں کا یقینی حل چاہتے ہیں تو رات کے آخری پہر میں مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ مانگنے کی عادت ڈالیں نا۔ ویسے بھی مایوسی مومن کا شیوہ ہے نہیں، جب ہر رات رب خود خزانے لوٹانے کے لیے تیار ہے تو ہمیں بس سچے دل سے دعا مانگنے والا بننا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے، اللہ سے باتیں کرنے والا بننا چاہیے۔ تو پھر دیکھیے گا جیسے قرآن میں سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا کہ وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے، سبحان اللہ، قریب من المحسنین، تو اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں ضرور ہمیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا چاہیے، جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری یعنی تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، سبحان اللہ۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کا اہتمام کریں جو پرائیویٹ وقت ہے ہمیں اللہ سے ملنے کا، باقی تو ہر وقت ہر نماز لوگ پڑھتے ہیں، لیکن وہ وقت جو آپ کی تڑپ اگر آپ کی کوئی ہے نا تو آپ تہجد سے دور کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 27 دیکھیے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث 1135۔ ترجمہ دیکھیے گا، تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کا شیوا ہے، سبحان اللہ، نیک لوگوں کا
طریقہ ہے۔ تہجد کو صرف عام نفل آپ نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا خاندانی طریقہ اور وتیرہ رہا ہے، اور ترہ امتیاز کہہ لیں، انہی سے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی روحانیت ہو، وہ دل کا سکون ہو، چہرے پر خاص نور، ایک وجاہت، ایک ڈیکورم چاہتے ہیں، تو صالحین کے اس راستے کو ضرور اختیار کریں۔ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، سورۃ الذاریات میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں جن کا ترہ امتیاز یہی تھا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ رات کا قیام تہجد کی گناہوں کو مٹانے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے کا ایک زبردست نسخہ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔